جن ملکوں کے اندر ڈیموکریسی ہے ان ملکوں میں قوموں کے لیے الیکشن کا دن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس طرح ایک انسان کی زندگی میں شادی کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نئی زندگی شروع کرنے والا ہوتا ہے, قوموں کی زندگی میں الیکشن کا دن ایک امپورٹنٹ دن ہے جس میں لوگ اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا حکمران کون ہونا چاہیے. 8 فروری 2024 کو میں تو صبح سویرے ہی پہنچ گیا تھا جہاں پہ ہمارا حلقہ بنتا تھا. ابھی پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی اور وہ آلموسٹ کوئی آدھا گھنٹہ بعد سٹارٹ ہوئی. 8 کا ٹائم تھا, 8:30 بجے. خیر, اپنے بوتھ میں پہلا شخص تھا جس نے ووٹ ڈالا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے. اس الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں رہا جو گزشتہ کے الیکشن میں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آلموسٹ 50% بنتا ہے. اب جو اس کے رزلٹ آئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو گیا جو پہلے ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے, 2013 کے بعد بھی, 2018 کے بعد بھی, اور دوبارہ سے ملک کے اندر وہی ہنگامے, دھرنے, ہڑتالیں, وہی سلسلہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے جتنے ریاستی ادارے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ جو امن کی صورتحال ہے اسے اسٹیبلش کیا ہے. کوئی اتنا بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک ہوا تھا وہ الیکشن سے 2 دن پہلے. الیکشنوں کے دوران آلموسٹ سکون ہی رہا ہے الحمدللہ. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو یہ بالکل بات غلط ہوگی اور یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوگی اگر ہم اس طرح کا کوئی دعویٰ کریں. ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے جو چند متنازع ترین الیکشنز ہیں ان میں سے یہ ایک الیکشن ہے. اور ان صحافیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو جرأت کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. جو 2018 میں ان کا موقف تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا اور ایک خاص شخص کو دولہا بنانے کے لیے جو اس وقت جیل میں ہے یہ ساری انجینئرنگ کی گئی, وہی صحافی آج الحمدللہ ٹروتھ لور بنتے ہوئے یہ بات مان رہے ہیں کہ 2024 کے اندر بھی ایک اور شخص کو دولہا بنایا گیا جسے انگلینڈ سے بلوایا گیا, اور مستقبل میں بھی نظر ہی آ رہا ہے کہ اسی کی جماعت کو حکومت ملے گی, خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنائے یا کسی بھی طریقے سے. اور اس میں میں ٹاپ آف لسٹ جیو ٹی وی کو ان کی دلیری کو سلام کہتا ہوں, اور پی ٹی آئی والوں سے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ معافی مانگے جیو ٹی وی سے. ان لوگوں نے اے آر وائی کی خبریں سن کے اس زمانے میں جیو کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ یہ بکا ہوا ہے. جیو آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں 2018 میں تھا کہ الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے. حالانکہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے آپ ان کی نشریات دیکھیں, بلکہ اب تو پی ٹی آئی کے آفیسز میں بھی جیو کی نشریات چل رہی ہیں اور جیو ہو رہی ہے ہر طرف. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف اس وقت درست تھا کہ حامد میر صاحب ہوں, شاہ زیب خانزادہ ہوں, یہ لوگ اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. غلطی لگ سکتی ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ, لیکن اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں. اسی طریقے سے منصور علی خان صاحب بڑی دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں جنہوں نے میرا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا اکیڈمی میں آ کے. اس کے علاوہ بھی اعزاز سید صاحب ہیں, عمران شفقت صاحب ہیں, بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں, مطیع اللہ جان صاحب. یعنی یہ لوگ اپنے ان اصولوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا, 2024 میں بھی غلط ہوا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 2024 میں زیادہ غلط ہو گیا, نمک مرچ کچھ زیادہ ڈل گیا, لیکن یہ جو تکلیف آج پی ٹی آئی کاٹ رہی ہے یہی تکلیف نون لیگ نے کاٹی تھی, لیکن الٹیمیٹلی وہ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں. حکومت میں اگر نہیں بھی وہ آتے تب بھی انہیں ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ حکومت میں آئے ہوئے لوگوں کا قبلہ درست رہے. اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. باقی یہ بات تو بھول جائیں کہ حکومت انہوں نے دینی ہے, وہ تو ہم نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا 2022 میں جب یہ سارا رجیم چینج والا معاملہ ہو رہا تھا پی ڈی ایم کے ذریعے کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا پھر دوبارہ اسے اس دفعہ نہیں آنے دیتے, کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے, وہ آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بدلہ اتارنے والا ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ تو ظاہر ہے وہ نہیں آنے دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. جس طریقے سے 2018 میں ہوا اس کو انہوں نے سمجھ لیں 2018 پلس ہو گیا یہ 2024 کے اندر.
اس میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس کو اب سولوشن کی طرف لانا پڑے گا، ادروائز ملک مزید انسٹیبل ہوگا. مجھے جو اب نظر آ رہا ہے نا مزید وہ انسٹیبلٹی بڑھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے، اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے، کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس سیٹیں اس وقت باقی پارٹیوں سے زیادہ ہیں. لیکن آئین اور قانون کے تحت اگر باقی پارٹیاں آپس میں مل کے اپنی تعداد ان سے زیادہ کر لیتی ہیں، جو کہ یقیناً ہے، پھر ان کا رائٹ ہوگا کہ وہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن جس کی بھی حکومت بنے، دوسرا اسے ایکسپٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں آئے. خان صاحب نے اس وقت بھی پارلیمنٹ سے نکل کے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی تھی، پنجاب اسمبلی توڑی، اور آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا. اس وقت جو لوگ انہیں سینئر سیاستدان سمجھا رہے تھے انہیں بات سمجھ نہیں آئی. بعد میں خیر انہیں احساس ہو گیا، جس طرح کئی چیزوں کا ان کو احساس بعد میں ہوا. مثلا میں نے فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیس بنایا وہ غلط تھا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا. اب فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی ہی، وہ فیض آباد دھرنے کی ہی پلی بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ لیتے رہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو الگ ہو جانا چاہیے. حالانکہ اس وقت 2017 کے دھرنوں میں اسٹیبلشمنٹ ہی اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کر رہی تھی. وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. میرا خیال ہے اس میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہم نے جب وہ بیان دیا تھا نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کر یہ کہے نا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، عوام نے نہیں ماننا، تو وہ بات اسی طریقے سے درست نکلی. لیکن میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب جب تک جیل آپ نہیں جائیں گے آپ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے. یہ جو آپ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے، اس کو چھوڑیں، آپ جیل میں جائیں. دیکھیں جیل میں جانے نے ان کو پے کیا، اس پہ تر رہا. یہ جو ایک دم اتنے سارے ڈیسیژن آئے اس سے بھی لوگوں کی ہمدردی ان کے لیے بڑھی، اور اوور آل ان کی جماعت کو فائدہ ہوا. اب جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے، مجھے تو نہیں لگتا اتنی آسانی سے وہ باہر آئیں گے. جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے ایک ٹائم لگے گا. نواز شریف صاحب کی بھی تو اب جا کے جان چھوٹی ہے نا، 4-5 سال تو لگ گئے ہیں، تو ان کو بھی ٹائم تو لگے گا. لیکن اس دوران عوام الناس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ خصوصاً ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تو زیادہ تر ینگ ایج کے لوگ وابستہ ہیں. ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ نے کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کا حصے دار نہیں بننا اس معاملے میں. یہ جو لوگ وی لاگز کر کر کے آپ کا لہو گرما رہے ہیں نا، یہ لوگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، یا شاید یہ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. لیکن عام جو دیہڑی داڑ بندہ ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو کے الٹیمیٹلی پکڑا جائے اور پیچھے خاندان والے بھی رول جائیں. تو یہ جو وی لاگرز ہیں نا، یوٹیوبرز ہیں، اور چند اس قسم کے جذباتی صحافی جو جذباتی ایفیلیشن رکھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، علمی نہیں رکھتے. علمی رکھتے ہوتے نا تو یہ صحافی 2018 کے فراڈ کو بھی فراڈ سمجھتے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت ٹھیک ہوا تھا، یا اس کو چھوڑیں اب آگے چلیں. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. ہر بندے کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی. یہ اس قسم کے جو صحافی ہیں، ان کے باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنے، اور اپنے مستقبل کو اسپائل نہیں کرنا. اپنے سیاسی لیڈرز کو سیاسی لیڈر رہنے دیں، ان کو مذہبی پیشوا خدا کے لیے نہ بنائیں. میں رات کو بھی ایک سینئر صحافی، ہمارے بزرگ ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا وی لاگ سن رہا تھا، اور وہ دبے دبے الفاظ میں عوام کو ابھار رہے تھے. مطلب میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اینڈ پہ جا کے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر اگر زیادہ مسئلہ خراب ہوا تو لوگ اسلحہ بھی نکالیں گے. یعنی وہ بٹوین دا ورڈز کے پی کے لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ آپ کو اسلحہ لے کے باہر نکلنا چاہیے. تو یہ تو آپ خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی خان صاحب کو پھوکے چڑھانے والے صحافی ہیں نا، کسی کی یہ جرت نہیں ہو رہی اخلاقی کہ وہ مانے کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا، 2024 میں زیادہ غلط ہوا. لیکن ان کے مخالفین، وہ صحافی جو اس زمانے میں 2018 کے معاملات کو غلط کہہ رہے تھے، وہ آج بھی 2024 کے معاملات کو غلط کہہ رہے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت جیو جو ہے وہ آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی. ان کے دفتروں میں بھی انہی کی سکرینیں لگی ہوئی ہیں، اور انہی صحافیوں کی باتیں کوٹ ہو رہی ہیں. جی سہیل وڑائٹ صاحب نے یہ کہہ دیا، تو حامد میر صاحب نے یہ فرما دیا. پہلے حامد میر صاحب انڈین ایجنٹ ہوتے تھے، آج کل فرماتے ہیں. ہاں، یہ دیکھا آپ نے فرق؟ کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو گود لے کے سیم پیج کے نام کے اوپر چڑھایا ہوا تھا، جیو کے اوپر اور اس طرح کے صحافیوں کے اوپر. آج جو ہے وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ پہ چڑھ دوڑی ہے، تو اب آپ کو وہ صحافی اچھے لگ رہے ہیں. لیکن وہ صحافی اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس وقت بھی وہاں کھڑے تھے، آج بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ٹروتھ لور انسان کو ہونا چاہیے. مستقبل میں بھی
معاملات کو دیکھنا چاہیے. باقی ہم نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا اور وہی ہونے جا رہا ہے. اور میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب گیم چینجر اگر کوئی بندہ ہے تو نواز شریف صاحب ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت پاک صاف ہے ایز کمپیئر ٹو باقی لوگوں کے, اس اعتبار سے کہ وہ اس وقت کے دولہا ہے. جس طرح اس وقت گیم چینجر عمران خان صاحب تھے, وہ 2018 کے دولہا تھے, اس وقت وہ دولہا ہے. اگرچہ وہ خود دولہا بنے یا اپنے بھائی کو بنوائے, الٹیمیٹلی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ آئے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے. تو انہیں چاہیے کہ جو حرکتیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی, اب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہی سارے کام یہ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں. اور اس میں ہم انہیں زیادہ بڑا مجرم سمجھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو سیکھ چکے ہیں اس طرح کی ساری دو نمبریاں, کیونکہ ہم نے بھی آپس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے 90s کی سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی والا معاملہ کیا, اب ہم میچور ہو چکے ہیں, تو میچورٹی نظر آنی چاہیے. اب اس ساری صورتحال میں سولوشن جو مجھے نظر آ رہا ہے نا, وہ ایک ہے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل میں جا کے ملنا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی, زرداری صاحب کو بھی. عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر آپ پی ٹی آئی کا جو فیکٹر ہے نا, اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سڑکوں پہ آنے سے آپ روک دیں گے, لیکن ان الیکشنز کے بعد ایک خطرناک رزلٹ بڑا سامنے آیا ہے کہ ہم پنجابی لوگ, پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ, پنجاب کی جماعتیں, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, جتنے صحافی ہیں, جتنے میڈیا چینلز ہیں, انہوں نے اپنا اخلاقی فرض اور مذہبی فرض سمجھا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ ناکام ترین جماعت ہے پاکستان کی. تو یہ پروگرام تو ان کا مر گیا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. ان کے تو سارے آپ دیکھیں کینڈیڈیٹس لاکھوں میں جا رہے ہیں, بلکہ وہ حامد سعید کاظمی صاحب نے تو 3.5 لاکھ ووٹ لیا ہے ملتان سے. اور سندھ میں تو بالکل کلین سویپ ہے, اور سندھ میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. یہ بالکل سندھ کی حد تک تو ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ بھٹو فیکٹر چلتا ہے وہاں پہ. یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے, وہاں کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو. اگرچہ کمزوریاں ہیں, وڈیرا سسٹم ہے, باقی سارے معاملات ہیں, لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے, اب انہیں مان لینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں عوام کی حمایت حاصل ہے, جس طرح کے پی ٹی آئی کو کے پی میں عوام کی حمایت حاصل ہے. جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ غداری کی, لوٹے بنے, آج دیکھیں وہ نظر بھی کہیں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی. اور اب یہ آزاد امیدوار بھی جو ہیں, ان کو بھی میں وارن کر رہا ہوں, اگر ان میں سے بھی کسی نے غداری کی کہ جس شخص کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں اس کے ساتھ غداری کی, تو اگلی دفعہ یہ بھی پھر الیکشن سے باہر ہی ہوں گے, ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. یہ ہمیشہ سے عوام فیصلہ کر دیتی ہے. اور کے پی والے لوگ تو آپ کو پتہ ہے پٹھان ہے, اور پٹھان تو قبر تک دشمنی نبھاتے ہیں, اور انہوں نے نبھا کے بتائی ہے. بہرحال میں ان الیکشنز کے بعد کوئی خوش نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی والے ٹائم کے اوپر اپنے الیکشنز کرواتے, بلے کا نشان نہ چھینتا. چلیں, ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی. قاضی صاحب بھی بالکل وہ ایک قانونی فیصلہ کرنے شروع ہو گئے. اخلاقاً تو ان کا فیصلہ درست نہیں, لیکن قانوناً بالکل درست ہے. ہم صرف فیصلے کے اوپر بات کر رہے ہیں, میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ میں نے اس وقت بھی ایک مثال دی, اور وہ اس کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ کئی صحافیوں نے بھی وہ مثال کوٹ کی ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر وے کے اوپر 140 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے اور اسے پکڑ کے چلان کیا جائے, تو وہ کہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی, میں نے جنازے میں پہنچنا ہے, تو ٹھیک ہے چلان آپ دیں اور جنازے میں چلے جائیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا چلان معاف کر دیا جائے. یہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی, کوئی موقع ایسا پروڈیوس کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن اپنے کروائیں انٹرا پارٹی, اور اس کے بعد جن کی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائے. اور خان صاحب کے ماننے والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور الیکشنز کو ایکسپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب بھی ہماری سیٹیں زیادہ ہیں. ان سیٹوں کے ساتھ بھی آپ کی نیشنل اسمبلی میں تو گورنمنٹ نہیں بننے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا تو پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے, نہ نون لیگ کے ساتھ کرنا ہے. جب اتحاد نہیں کرنا تو سمپل میجورٹی تو آپ کو ملنی نہیں ہے. لہٰذا اب آپ یہ غم کھانا چھوڑ دیں کہ ان الیکشنز میں ہم سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے ہیں, تو ہمارا رائٹ ہے. رائٹ آپ کا تب ہوگا جب آپ دوسروں کو ایکسپٹ کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں نہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے, نہ نون لیگ کے ساتھ, تو بھائی آپ تو گورنمنٹ پھر میجورٹی بنا ہی نہیں سکتے, میجورٹی تو پھر انہیں کی ہوگی. ہاں, اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سندھ سنبھالے, پنجاب نون لیگ سنبھال لے, کے پی سنبھال لے پی ٹی آئی, اور اپنے اپنے صوبوں میں پرفارم کریں 5 سالوں کے بعد
رزلٹ سامنے آ جائے گا. بلکہ اب تو 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہے, ان کے پاس اختیارات بھی زیادہ ہیں, وہ پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں. اگلے الیکشنز میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے یہ چور ہے, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو جب بیٹھنا نہیں ہے تو آپ کی اپنی تو سیٹیں بمشکل ہوں گی 100, وہ بھی ساری نکال کے پیچھے 80 کے قریب ہی بنتی ہیں, اگرچہ باقی جماعتوں سے زیادہ ہے. لیکن جب آپ باقیوں کو نہیں ساتھ ملائیں گے تو 135-40 سیٹیں جو آپ کو چاہیے اور پھر باقی ریزروز ملا کے آلموسٹ 170 کے قریب, وہ تو آپ کی نہیں بننی. لہٰذا گورنمنٹ تو پھر بھی نہیں بننی, کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے تو آپ کا اپنا ووٹر آپ کو چھوڑ جائے گا, کیونکہ ان کے دماغ میں آپ نے یہ بٹھایا ہوا تھا کہ چور ہے اور میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, تو آپ کا اپنا بیانیہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, پاکستانی ہے. بہرحال میں تو نواز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, اور آرمی چیف سے, اور چیف جسٹس سے, اور عمران خان صاحب سے, سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کا سوچیں. اور فی الوقت جس طریقے سے 2018 میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے کہ ان الیکشنز کو فراڈ سمجھا تھا, ایکسپٹ کر کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے, میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی بیٹھ جانا چاہیے. اور بہتر یہ کہ اپوزیشن میں بیٹھیں جا کے, ان کو ذرا مزہ لینے دیں. ٹھیک ہے, کریں یہ گورنمنٹ. اور اگر گورنمنٹ لیتے ہیں تو جو بھی لے گا وہ پھر تختہ مشق بنے گا. اس وقت گورنمنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پالیٹکس کو خراب کرنا ہے, کیونکہ اتنی جلدی یہ معاملہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. لیکن عوام کی جو امنگیں ہیں ان کے اوپر اترنا چاہیے پورا. اور یہ جو دھاندلی والا ایشو ہوا, اور جو فارم 45 اور 47 کے جو کنفلکٹ آ رہے ہیں, وہ منصور علی خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیے ہیں. عدالتوں میں کیسز چلیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ آگے ہونا ہے یہ معاملہ. تو بہتر یہ ہے کہ اسے مل بیٹھ کے سالو کیا جائے. عدالتوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے, میں آپ کو بتا دوں, نہ روڈز پہ چڑھنے سے مسئلے حل ہونے, یہ مل بیٹھ کے مسئلے حل ہونے ہیں. اور جب تک مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے, اسی طریقے سے ہم لڑتے بھرتے رہیں گے. یعنی میں تو دیکھ رہا ہوں آلموسٹ پچھلے 4-5 دن سے پوری قوم جو ہے نا, وہ ایک تکلیف کے نیزے کی نوک کے اوپر ہے کہ اب آگے کیا بننا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اب آپ دیکھ لیں, آج پولیس کی جو نفری ہے وہ کوئی ڈفرنٹ ایجنسیز کے لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے. کیوں؟ ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ مصروف ہے اس وقت, سعد رضوی صاحب نے کوئی کال دی ہوئی ہے اور وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے یہ جب بندے جائیں گے خرچہ ہوتا ہے, پھر کوئی خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے, اس طریقے سے معاملات چلتے جاتے ہیں. تو میں تو یقین مانے کہ اس حوالے سے کافی پریشان ہوں, اور امید کی کرن صرف یہ ہے کہ آپس میں بیٹھیں. اگر یہ بیٹھیں گے نہیں, اسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے.